اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن اور نہیں ہے حق کسی مسلمان کو ان یقتل کے قتل کرے۔ آیت نمبر 92 سورۃ نساء دی آیت نمبر 92۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا اور نہیں ہے حق کسی مسلمان کو کہ قتل کرے مؤمنن کسی مسلمان کو، الا مگر خطاً غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا اور جو کوئی قتل کرے مؤمنن کسی مسلمان کو خطاً غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان غلام کی، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو، الا مگر ان یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں۔ فإن کان من قوم بینکم پس اگر وہ ہوں من قوم اس قوم میں سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ اور وہ ہو مسلمان تو آزاد کرے گردن مسلمان کی، وإن کان اور اگر ہو من قوم بینکم وبینہم اس قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق عہد ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو خون بہا ادا کیا جائے الی اہلہ اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کی جائے گردن ایک مسلمان کی۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین پھر جو نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، شہرین 2 مہینے، متتابعین متواتر لگاتار، توبۃ من اللہ یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو متعمدن قصدن ارادتاً، فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا ہے دوزخ، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ اور اس پر لعنت کی، وعد لہ عذابا عظیما تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ 5واں حکم سلطانی پیچھے ذکر تھا نا کہ وہ آپ کو جہاں کہیں بھی ملیں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو اس حکم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ رستے میں خیال رکھنا، کسی مسلمان کو غلطی سے قتل نہ کر دینا، غلطی سے قتل نہ کر دینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو وہ قتل کرے جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی جو گواہی دیتا ہے نا، اس کو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کیا کرے، اس کو قتل کرے۔ تو وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا آیت کے اندر بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطا مگر غلطی سے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں خطاً کی۔ ایک ہے قصدن ارادتاً غلطی سے قتل ہو جانا، ایک ہے عمل میں غلطی سے قتل ہو جانا۔ قصدن ارادتاً کس طرح غلطی سے قتل ہوا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے سمجھا کہ وہ کیا ہے، کافر کھڑا ہے، کیا ہے، کافر کھڑا ہے، اس نے فائر کیا، آگے کافر نہیں تھا، کیا تھا، مسلمان تھا، کیا تھا، مسلمان تھا۔ یہ کس سے ارادتاً اور قصدن کیا ہو گیا، اس سے قتل ہو گیا، یہ بھی کیا ہے، خطاً ہے۔ اور عملاً کس طرح کہ اس نے سمجھا شکار کو تیر مارا یا کافر سمجھ کے تیر پھینکا، فائر کیا، آگے کیا تھا، مسلمان تھا، اس کو مارنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، شکار کو تیر مارا، فائر کیا، آدمی کھڑا تھا، اس کو تیر لگ گیا، وہ کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ پھر اس کی 3 صورتیں ہیں،
پھر بھی اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں کہ اگر وہ جو قاتل ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے اور دارالاسلام میں رہ رہا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے تو مسلمان لیکن دارالکفر میں رہ رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ہے تو کافر لیکن ایسی قوم میں رہا ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا، جس سے مسلمانوں کا کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا۔ ان تینوں صورتوں کا کیا ہے؟ حکم علیحدہ علیحدہ، تینوں صورتوں کا حکم کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی صورت اور جو تیسری صورت ہے، پہلی صورت اور جو تیسری صورت ہے، اس صورت کے اندر غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا دیت بھی کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں، پہلی صورت کے اندر اور تیسری صورت کے اندر۔ جو دوسری صورت ہے نا درمیان والی، اس کے اندر صرف کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، وہ بھی کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ دیت واجب نہیں ہے ادا کرنی، دیت واجب ادا کرنی نہیں ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ مسلمان کو قتل کرے، الا خطا، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة، ہاں پہلی صورت جس کے اندر کیا؟ اس نے مسلمان کو قتل کیا خطاً، غلطی سے، تو فتحرير رقبة مؤمنة، ایک غلام آزاد کرے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہو بھی کیا؟ مسلمان، کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ کافر کو آزاد کیا پھر اس کی دیت و کفارہ ادا نہیں ہوگا، کافر کو ادا کرے گا یا بچے کو۔ باقی جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے کی قید نہیں ہے، بچے کی قید نہیں ہے۔ یہ قید کیا ہے؟ مسلمان ہو، ایماندار ہو، بالغ ہو تو تب ادا کرے، اس کو آزاد کرے گا تو اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر بچے کو آزاد کر دیا یا کافر کو آزاد کر دیا تو پھر وہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ودیۃ مسلمۃ الی آلہ، ہاں اور خون بہا ادا کرے، خون بہا ادا کرے، دیت ادا کرے اس کے وارثوں کو، کیا کرے؟ اس کے وارثوں کو۔ الا ان یصدقوا، مگر وہ کیا کر دیں؟ کچھ معاف کر دیں، یا سب کو سارا کا سارا کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ہاں دوسری صورت کہ اگر وہ کیا ہے؟ جو مقتول ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان نے کسی کو قتل کیا، جو اس کے وارث ہیں نا وہ کیا ہیں؟ کافر اور حربی ہیں، وہ کیا ہے؟ کافر اور حربی ہیں۔ تو پھر کہ اس کے اوپر صرف کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، اس کے اوپر دیت نہیں ہے، اس کے اوپر دیت نہیں ہے۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ اگر 100 اونٹ نہیں تو پھر 1000 دینار، 1000 دینار یا 10,000 درہم ادا کرے گا۔ تو اس لیے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ہاں تیسری صورت اگر ہو اس قوم میں سے جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہو چکا ہے؟ صلح ہے، معاہدہ ہو چکا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو فَفِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، خون بہا بھی ادا کرے اس کے وارثوں کو اور کیا کرے؟ غلام بھی آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، ہاں اگر کیا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کرے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ بیماری کی وجہ سے روزہ ایک آدھا رہ گیا، یا حیض نفاس کی وجہ سے عورت نے کسی کو قتل کر دیا، حیض نفاس کی وجہ سے جو روزے رہے وہ معاف ہیں جی۔ اگر بیماری نہیں ہے، حیض نفاس والا معاملہ نہیں ہے، جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے دوبارہ روزے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ہاں کوئی جان بوجھ کے کسی مسلمان کو کیا کرے؟ قتل کرے۔ پیچھے گزر چکا سورۃ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی اس کے بدلے میں کیا ہے؟ قصاص ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ قصاص ہے، اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟
قتل کر دیا جائے گا، لیکن ویسے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ناحق اس کو کیا کرے، قتل کرے۔ 3 صورتیں اسلام کے اندر جائز ہیں قتل کرنے کی۔ کسی نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا کسی نے کیا کیا، زنا کیا، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلے اسلام پہ تھا، اب کیا ہو گیا، اسلام سے پھر گیا مرتد ہو گیا، اس کو بھی کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ یہ 3 صورتیں اسلام کے اندر جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز ہو مسلمان کو قتل کرنے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ہاں جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گا، جہنم کے اندر رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کیا ہے، ناراضگی بھی ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے۔ لعنت سے کیا مطلب ہے، یعنی وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے کیا ہے، دور ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدھا کلمہ بھی کسی مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں کہا نا، وہ بھی کیا جلے گا، جہنم کے اندر جائے گا، وہ بھی کہاں جلے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی کو حکم دیا کہ آپ اس کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، مشورہ دیا، تو وہ بھی کیا جائے گا، مشورہ دینے والا بھی کیا کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ اتنی نہیں ہے کہ جتنا ایک آدمی کو قتل کرنا، کیا ہے، ایک آدمی کو جان بوجھ کے کیا کرنا، قتل کرنا، اتنا کیا ہے، اللہ کا غضب ہے اس کے آدمی کے اوپر۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہے، اور اللہ کی اس کے اوپر غضب بھی ہے، اور اللہ کی اس کے اوپر بھی کیا ہے، لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کر رکھا، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق۔